بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے جو ایڈمیشنز اوپن ہیں اس میں کس طرح سے اپلائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں لکھنا ہے ue.edu.pk۔ تو آپ کے سامنے یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ آپ یہاں سے یہ انگلش ایڈورٹائزمنٹ اور اردو ایڈورٹائزمنٹ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں ابھی نہیں کر رہا تو میں ڈائریکٹلی اپلائی کی طرف جاؤں گا۔ آپ نے ایڈمیشن فال اوپن کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے وہ اوور ویو اوپن ہو جائے گا۔ یہاں ایڈمیشن کیلنڈر، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، انسٹرکشنز ٹو اپلائی آن لائن لنک، فی اسٹرکچر، رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ لاسٹ ایئر کا جو کلوزنگ میرٹ تھا وہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس طرف انگلش کا ایڈورٹائزمنٹ دیا گیا ہے، یہ آپ اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اردو ایڈورٹائزمنٹ دیا گیا ہے۔ پراسپیکٹس جو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ہاؤ ٹو اپلائی، کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اسپیشل سب سے پہلے یہ دیکھیں جی، یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے یونیورسٹی کے جو آل کیمپسز ہیں، اس میں ڈویژن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے لاہور، ڈویژن آف ایجوکیشن لاہور ہے، اس کے علاوہ ڈویژن آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز لوور مال کیمپس ہے، اس کے بعد اٹک کیمپس ہے، ڈویژن آف مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنس یہ نیو آیا ہے، اور یہ لوور مال کیمپس میں ہے۔ بینک روڈ کیمپس ہے اس کا، جو کہ اونلی فیمیلز کے لیے ہے۔ ڈی جی خان کیمپس ہے، فیصل آباد کیمپس ہے، جوہر آباد کیمپس ہے، ملتان کیمپس ہے اور وہاڑی کیمپس ہے۔ یہ تمام کیمپسز کے اندر ایڈمیشن اوپن ہے۔ یہ کون کون سے ڈگری پروگرامز آفر کر رہے ہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے، سارا کچھ بتایا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سمپلی آپ اپلائی آن لائن پہ کلک کریں گے۔ جیسے ہی آپ اپلائی آن لائن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا UMS اوپن ہو جائے گا۔ یہاں آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے، کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کریں گے، آپ نے اپنا فل نیم، ای میل ایڈریس، موبائل نمبر اور CNIC وداؤٹ ڈیشز یہاں پٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پاس ورڈ 8 ڈیجٹ کا یہاں لگانا ہے اور کنفرم پاس ورڈ لگانا ہے۔ آئی ایگری ٹو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے رجسٹر پر کلک کر دینا ہے۔ یاد رہے یہاں کچھ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، یعنی کہ اپنا آپ نے فل نیم جو ہے وہ فل نیم لکھنا ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب بھی آپ کا نیم جو ہے وہ یہاں لکھا گیا اور آپ کا CNIC لکھا گیا اور وہ اگین جو ہے وہ جب آپ رجسٹر ہو جائیں گے تو وہ چینج نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ نے کیئر کرنی ہے کہ آپ نے اپنا نیم جو ہے وہ کمپلیٹ، اس کے سپیلنگ وغیرہ چیک کر لینے ہیں کہ کوئی بھی سپیلنگ مسٹیک نہ ہو آپ کے نیم کے اندر۔ جیسے ہی آپ اپنی تمام انفارمیشن اس میں پٹ کرنے کے بعد رجسٹر پر کلک کریں گے تو آپ کو ایک ای میل آئے گا جس میں آپ اپنا جو ہے اکاؤنٹ ویریفائی کریں گے، اور آپ نے اپنا جو ہے ویلڈ ای میل ایڈریس ہی یہاں رائٹ آؤٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو ای میل پہنچ سکے اور آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو سکے۔ تو یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کے سامنے یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی طرف سے مجھے جو ہے وہ ویریفائی کا جو ای میل ہے آ گیا ہے، تو آپ نے کلک ہیئر ٹو ویریفائی یور اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا۔ میں نے کیونکہ آلریڈی اکاؤنٹ کو ویریفائی کر کے رکھا ہوا ہے تو میں اسی سے آپ کو اوپن کر کے اپلائی کر کے دکھا دوں گا۔ تو یہ دیکھیں جی، UMS کے اندر میں نے جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کر لیا ہے۔ اچھا، اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ لاگ ان کر لینا ہے اکاؤنٹ کو۔ یہاں پہ آپ کلک کریں گے اپلائی آن لائن پہ، اور آپ جب اکاؤنٹ آپ کا بن جائے گا تو آپ نے سائن ان پر آپشن پہ کلک کرنا ہے اپنا ای میل اور پاسورڈ لگانے کے بعد، تو آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ لاگ ان ہو جائے گا۔ اگر کبھی اگر آپ کو ای میل ریسیو نہیں ہوتا تو آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں، ریسنٹ ای میل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کبھی پاسورڈ آپ کو بھول جاتا ہے تو آپ یہاں سے ہیلپ لے کر اپنا پاسورڈ جو ہے وہ چینج آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے آپ لاگ ان کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا اوور ویو اوپن ہوگا۔ اس میں اپلائی کے لیے کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں، تو اس میں میں امپورٹنٹ پوائنٹس جو انسٹرکشنز میں ہیں وہ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ کون لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایپلیکنٹس ہیونگ تھرڈ ڈویژن لیس دین 45% ایگریگیٹ انڈر اینول سسٹم، یا اس کا CGPA جو ہے 2.00 سے کم ہے تو وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن 60% مارکس والے جو ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا ہوا فرسٹ ایئر پاس اسٹوڈنٹس آف FA FSC ایکویولنٹ آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار ایڈمیشن ان BS4 پروگرامس۔
اس کے بعد فائنلی ریزلٹ ویٹڈ اسٹوڈنٹس آلسو اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس وتھ کمپلیٹ ریزلٹ ایف ایف اسٹوڈنٹس وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنا کمپلیٹ ریزلٹ جو ہے وہ پٹ کرنا ہے. لیکن جو ریزلٹ ویٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس وہ جسٹ فرسٹ ایئر کا ریزلٹ ہی سبمٹ کریں گے. اس کے بعد یہ کچھ اسٹیپس دیے گئے ہیں اپلیکیشن کے لیے کس طرح سے کرنا ہے. آپ نے ڈاؤن لوڈ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، یہ لنک دیا گیا اس کا. اس کے بعد آپ اپنی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا چیک کر سکتے ہیں، کون اسٹوڈنٹ کس سبجیکٹ میں اپلائی کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو اپلائی کے لیے جو چیزیں چاہیے، آپ کو سی این ایس سی یا آپ کا بے فارم چاہیے، آپ کے فادر یا گارڈین کا سی این ایس سی چاہیے، اور سرٹیفکیٹ آف سیکنڈری اسکول اینڈ ہائر سیکنڈری اسکول جو ہے وہ چاہیے. مطلب کہ آپ کو میٹرک اور ایف ایس سی کے جو سرٹیفکیٹس ہیں آپ کے وہ چاہیے. اس کے بعد جن لوگوں نے ایم ایس ایم فل کے لیے اپلائی کرنا ہے ان کے لیے بیچلر بی ایس آنرز یا ایم ایس سی کے ٹرانسکرپٹ ہونا لازمی ہے. اس کے بعد اگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کریں گے تو ان کے پاس میٹرک سے لے کر ایم ایس ایم فل کے ریزلٹ کا ٹرانسکرپٹ ہونا لازمی ہے. اور آپ نے جو اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے وہ جسٹ 50 KB تک ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. اس کے بعد آپ نے یہ ساری انفارمیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ بٹن پر کلک کرنا ہے اور آپ کا جو ہے اپلیکیشن وہ سبمٹ ہو جائے گی. اس سے پہلے آپ نے اپلائی کے لیے کرنا ہے کہ آپ نے کیمپس اور ڈویژن آپ نے بہت غور سے ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھ لینا ہے، ڈگری لیول دیکھ لینا ہے کس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے. آپ نے اپنا سبجیکٹ چوز کرنا ہے، شفٹ چوز کرنی ہے، مارننگ یا ایوننگ، جس میں بھی آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. اپنا نیم، سی این ایس سی اور فادر نیم اچھے طریقے سے چیک آؤٹ کر لینا ہے چلان جنریٹ کرنے سے پہلے. تو یہ چیزیں ساری آپ نے کیئرفلی جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ کا فی چلان جو ہے وہ جنریٹ ہوگا اور آپ اس فی چلان کو جو ہے وہ سبمٹ کر دیں گے بی او پی کی کسی بھی برانچ میں. مطلب آل اوور پاکستان جتنی برانچز ہیں بی او پی کی، آپ کہیں بھی اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اگر ایک سے زیادہ کیمپسز کے اندر اپلائی کرنا ہے یا ایک سے زیادہ پروگرامز میں اپلائی کرنا ہے تو آپ سب کے لیے الگ الگ اپلائی کرو گے. ایک دفعہ آپ اپنی ڈیٹیلز کمپلیٹ کر لو گے، پرسنل ڈیٹیل، ایجوکیشن، اس کے بعد اپلائی جو ہے وہ کیمپس ٹو کیمپس آپ کے فارمز الگ ہوں گے. اگر آپ نے ایک ہی کیمپس میں مارننگ اور ایوننگ 2 شفٹس میں اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو الگ الگ اپلائی کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہے اسٹیپ 2 میں آپ نے اپنی جو ہے وہ میرٹ لسٹ دیکھنی ہے. تو میرٹ لسٹ کے لیے آپ چلیں جی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپلیکیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں، پرسنل ڈیٹیل اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں. پرسنل ڈیٹیل میں آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے، اس کے بعد موبائل نمبر لکھنا ہے. آپ نے اپنی پروفائل پکچر جو ہے وہ چوز کرنی ہے. جیسا کہ پروفائل پکچر کے لیے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فائل جو ہے وہ لیس دین 50 KB ہونی چاہیے. تو میں کوئی بھی ایسے رینڈم پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں کیونکہ میں جسٹ آپ کو اپلائی کر کے دکھا رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے اپنا بلڈ گروپ چوز کرنا ہے. آپ کا بلڈ گروپ کون سا ہے، جو بھی آپ کا بلڈ گروپ ہے آپ وہ یہاں کر لیں گے. اس کے بعد آپ نیشنلٹی آلریڈی پاکستانی ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں. اور اس کے بعد اپنے سی این ایس نمبر، یہ آلریڈی جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں تب ہی ادھر آ جاتا ہے، تو یہ آپ نے کیئرفلی جو ہے وہ چوز کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اسٹیٹس کہ آپ سنگل ہیں یا میرڈ ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ اس کیلنڈر سے سلیکٹ کر لینی ہے، ٹھیک ہے. جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے آپ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ یہاں سے سلیکٹ کریں گے. فار ایگزامپل میں یہاں سے 1996 سلیکٹ کرتا ہوں، مارچ کا منتھ، اور ڈیٹ میں 12 سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کے اکارڈنگ ہی سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا ریلیجن سلیکٹ کرنا ہے. جو بھی ہوگا آپ کا ریلیجن آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں نان مسلم بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو ریلیجن ہے آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہاں لسٹ دی گئی ہے پوری. تو اس کے بعد آپ نے جینڈر سلیکٹ کرنی ہے، میل اور فیمیل. فون نمبر اگین آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. فون نمبر آپ نے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے فادر کا نیم لکھنا ہے. جو بھی آپ کے فادر کا نیم ہے آپ اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں. فادر کا سی این ایس سی نمبر آپ نے لکھنا ہے ود آؤٹ ڈیشز ہی آپ نے سی این ایس سی نمبر لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ از فادر الائیو. اگر آپ کے فادر زندہ ہیں تو آپ یس سلیکٹ کریں گے. اگر آپ کے فادر کا وصال ہو چکا ہے تو آپ نو سلیکٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے فادر موبائل نمبر سلیکٹ دینا ہے. آپ کا اپنے فادر کا کوئی بھی موبائل نمبر جو بھی ہے آپ وہ لکھ دیں گے. اس کے بعد آپ نے ڈومیسائل ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا ڈومیسائل کس ڈسٹرکٹ کا ہے. تو فار ایگزامپل میں لاہور لکھ رہا ہوں تو آپ کا ڈومیسائل جہاں کا ہے آپ وہ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد اگر آپ یو ای کے اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے یہاں سلیکٹ کرنا ہے یس.
सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना जो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर तो आपने यहाँ नो लिख देना है। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने अपनी जो एड्रेस डिटेल है वो आपने लिखनी है यहाँ। ये नहीं जी, आपने अपना पोस्टल एड्रेस जो है वो लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने पोस्टल सिटी आपने सिलेक्ट करना है। ये नहीं, मैंने लाहौर सेलेक्ट कर दिया। अगर आपका एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो आपने यहाँ सेम एज अबव सेलेक्ट कर देना है, और अगर आपका डिफरेंट है तो आप यहाँ अपना एड्रेस जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सेव पे क्लिक करेंगे आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आपने डिसेबिलिटी डिटेल्स पे क्लिक करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में डिसेबल पर्सन के लिए स्पेशल कोटा रखा जाता है। हर प्रोग्राम हर सब्जेक्ट के अंदर डिसेबल पर्सन के लिए सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप डिसेबल हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ नो सेलेक्ट कर दें। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यस सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी डिसेबिलिटी टाइप को सिलेक्ट करना है। जौन सी आपकी डिसेबिलिटी टाइप है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अकोमोडेशन फॉर इंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बताना है कि आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह उसके रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाएगा तो वो आपने बताना है। उसके बाद मैं यहाँ नो कर रहा हूँ, आपने यहाँ नो करने के बाद सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। आपने ये डिटेल जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अदर डिटेल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ आपने बताना है कि आपको वैक्सीनेशन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो आपने बताना है कि यस। अगर आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट है तो आपने यहाँ बता देना है कि सर्टिफिकेट नंबर आपका जो भी होगा आपने वो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर जो है वो ऐड कर देना है। उसके बाद आपने ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड, अगर आप ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ सिलेक्ट यस कर देंगे, और अगर आप ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं लेना चाहते, जैसे कि आउट ऑफ सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए होती है, तो वो हॉस्टल फैसिलिटी को यस करेंगे, ठीक है। आप इन दोनों में से एक ही को यस कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर आपको हॉस्टल यूनिवर्सिटी का मिलेगा तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, आपको देन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैं नो कर देता हूँ, ठीक है, और हॉस्टल को मैंने यस कर दिया। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने अब जाना है अप्लाई हेयर पे। जैसे ही आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ओवरव्यू ओपन होगा। आपने अपना प्रोग्राम चूज करना है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप BS जो है वो 4 ईयर में अप्लाई करने जा रहे हैं, मास्टर्स में अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ कुछ डिग्रीज MA MSc और BS ADP भी कुछ डिग्रीज ओपन है, वो आपने देख लेना है कि एडवर्टाइजमेंट पे मास्टर की और 5th सेमेस्टर में एडमिशन के लिए किस किस सब्जेक्ट में जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद ही आपने अप्लाई करना। उसके बाद MS MPhil के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, MBA के लिए कर सकते हैं, B.Ed 1.5 ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और PhD के लिए कर सकते हैं। मैं क्योंकि अभी बैचलर के लिए अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बैचलर के जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं तो उनको आसानी रहे। तो बैचलर आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं बैचलर के लिए, तो आपने ये रीड आउट कर लेनी है। यहाँ से अगर आप MS MPhil सेलेक्ट करते हैं तो ये MS MPhil के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं, तो आपने वो भी रीड आउट कर लेनी है। मैं चूंकि बैचलर सेलेक्ट करता हूँ, और जब आप MS MPhil सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम चूज करना है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे आप BS सेलेक्ट करेंगे बैचलर 4 ईयर, तो इसका जो प्रोग्राम है वो आप नेक्स्ट सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक डिटेल जो है वो देनी है, लाइक के आप की जो लास्ट डिग्री है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैट्रिक और FSc, अगर आप BS के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये दोनों आप इनकी डिटेल्स जो है वो यहाँ ऐड करोगे। और उसके बाद अगर आपने MS MPhil के लिए अप्लाई करना है तो अगर आपने BS किया है तो उसकी डिटेल भी लिखोगे, और अगर आपने MSc की हुई है, BSc की हुई है और MS के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप उनकी डिटेल भी यहाँ ऐड करोगे। तो मैं ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। मैट्रिक की डिटेल में ऐड करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ मैट्रिक साइंस। उसके बाद मैं बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ,
بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور سلیکٹ کرتا ہوں میں. اس کے بعد میں اپنا رجسٹریشن نمبر جہاں سلیکٹ کرتا ہوں, اس کے بعد میں رول نمبر ادھر لکھتا ہوں. آپ نے اپنا رول نمبر رجسٹریشن جو پریویس ایگزام کے ہیں وہ کیئرفلی اپنے رزلٹ کارڈ سے دیکھ کے جو ہے وہ ایڈ کرنے ہیں. اس کے بعد پاسنگ ایئر آپ نے بتانا ہے کس ایئر میں آپ نے پاس آؤٹ کیا ہے. تو میں یہاں 2018 لکھ رہا ہوں. اس کے بعد میں یہاں ٹائپ لکھوں گا کہ آپ کا جو آپ نے میٹرک کیا اینول سسٹم تھا یا کون سا تھا. تو یہ اینول سسٹم ایڈ کر دیا میں نے. اس کے بعد آپ ایڈ کرو گے یہاں اپنا رزلٹ ٹائپ. ریگولر اسٹوڈنٹ ہے, مطلب آپ نے جو کمپلیٹ کیا اپنا میٹرک وہ ریگولر کیا ہے یا سپلیمنٹری کیا ہے, تو وہ آپ ایڈ کر دو گے. اس کے بعد آپ نے مارکس کی ٹائپ اینول ہو گئی ہے. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں اپنے obtain مارکس لکھتے ہیں. لائک آپ کے 900 مارکس ہیں تو آپ نے 900 لکھ دینے ہیں. اس کے بعد ٹوٹل مارکس آپ نے لکھ دینے ہیں جتنے بھی آپ کے ٹوٹل مارکس ہیں. اس کے بعد آپ نے ایڈ کوالیفیکیشن پہ کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ کلک کرو گے تو آپ کی میٹرک کی جو ڈگری ہے وہ یہ دیکھیں نیچے آپ کا میٹرک سائنس جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنی ایف ایس سی کی ڈگری کو ایڈ کرنا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ آپ رزلٹ ویٹڈ ہے یا کمپلیٹ ہے. تو میں رزلٹ کمپلیٹ والا اسٹوڈنٹ کے لیے اپلائی کر رہا ہوں. اگر آپ رزلٹ ویٹنگ کر رہے ہیں, آپ کا رزلٹ ابھی نہیں آیا, تو آپ نے رزلٹ ویٹنگ پہ سلیکٹ کر کے اپنے فرسٹ ایئر کا جسٹ رزلٹ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد ڈگری آپ کی کون سی ہے, میری کیونکہ ایف ایس سی ہے تو ایف ایس سی, نیچے پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل آ رہا ہے. جون صاحب نے کیا ہوا تو وہ آپ سلیکٹ کر لیں گے. اس کے بعد آپ نے بورڈ سلیکٹ کرنا ہے. اگین میں لاہور بورڈ سلیکٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے نیچے جانا ہے اور اپنا رجسٹریشن نمبر جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے. اس کے بعد اپنا رول نمبر ایڈ کرنا ہے اور دین اگین آپ نے پاسنگ ایئر سلیکٹ کرنا ہے. میں 2022 سلیکٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد 2021 سلیکٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد چوز ایگزامینیشن ٹائپ آپ کی اینول تھی تو آپ نے اینول سلیکٹ کرنی ہے. رزلٹ ٹائپ آپ کا کون سا تھا, ریگولر تھا, تو آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے obtain مارکس, اگین اگر آپ کے جتنے بھی مارکس ہیں 950 ہیں یا جو بھی ہیں وہ آپ نے ایڈ کر دینے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پلیز انٹر دا الیکٹیو سبجیکٹ. آپ نے جو سبجیکٹ اپنی ڈگری کے دوران پڑھے ہیں جو الیکٹیو تھے آپ نے وہ ایڈ کرنے ہیں. لائک اگر آپ نے انگلش پڑھا ہے تو آپ انگلش ایڈ کر دیں گے. اس میں آپ کے مارکس کتنے تھے آپ وہ ایڈ کر دو گے کہ آپ نے جو مارکس obtain کیے تھے. فار ایگزامپل 200 میں سے میں نے 150 مارکس لیے ہیں تو میں 150 لکھ دوں گا. آپ کے ٹوٹل مارکس 200 تھے انگلش کے تو 200 لکھ دیں. اس کے بعد نیکسٹ سبجیکٹ آپ سلیکٹ کریں گے. فار ایگزامپل میں نے اچھا جی, اس کے بعد آپ نے انگلش کے علاوہ اگر آپ نے ایجوکیشن پڑھی ہے, فائن آرٹس پڑھی ہے یا اسلامیات پڑھی ہے یا جو بھی آپ نے ہسٹری پڑھی ہے, پاک صدی, آپ نے وہ چیزیں یہاں سلیکٹ کر دینی ہے. تو اس کے بعد اس کے ٹوٹل مارکس آپ نے یہاں لکھنے ہیں, جتنے بھی ٹوٹل مارکس تھے اس کے وہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں اور آپ نے جو obtain کیے ہیں وہ بھی آپ نے ایڈ کر دینے ہیں. یہ میں ایسے ہی لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے اکارڈنگ, اپنے رزلٹ کارڈ کے اکارڈنگ جو سبجیکٹ آپ نے الیکٹیو پڑھے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ نے ایڈ کرنے ہیں. تو میں یہاں اگین مارکس ایڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ایڈ کوالیفیکیشن پر کلک کرنا ہے. تو یہ آپ کی اس طرح میٹرک اور ایف ایس سی کی کمپلیٹ ڈگری جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی اور یہ آپ کا میرٹ بھی کیلکولیٹ ہو رہا ہے. مطلب میٹرک کا آپ کا 24.55% اور یہ 60.45% ہے. مین کہ آپ کے جو اگر آپ بی ایس کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے ایف ایس سی کے 70% مارکس جو ہیں وہ میرٹ میں انکلوڈ کیے جائیں گے اور میٹرک کے 30% مارکس جو ہیں وہ انکلوڈ کیے جائیں گے. تو یہ ڈگری آپ نے دونوں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اپلائی نو پر کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ اپلائی نو پر کلک کریں گے تو آپ نے پھر کیمپس چوز کرنا ہے کہ آپ کس کیمپس میں اپلائی کرنے جا رہے ہیں. میں کیونکہ یہاں تو میں ڈویژن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹاؤن شپ میں اپلائی کرنے جا رہا ہوں. تو آپ نے اپنے سبجیکٹ کے اکارڈنگ آپ نے یہ سارے کیمپسز دیے گئے ہیں اور باقی جو آپ نے یہ دیکھ لینے ہیں کہ آپ کے لاہور کے اندر 3 کیمپس ہیں. بینک روڈ کیمپس ہے, لاہور کیمپس ہے اور ٹاؤن شپ کیمپس ہے. تو آپ نے جس کیمپس میں اپلائی کرنا ہے اس کو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے کیئرفلی.
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے شفٹ سلیکٹ کرنی ہے, آپ نے مارننگ میں اپلائی کرنا ہے یا ایوننگ میں کرنا ہے, یہ آپ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپ نے پروگرام چوز کرنا ہے کہ آپ بی ایس پروگرام کون سے سبجیکٹ میں اپلائی کرنا جا رہے ہیں, بی ایس میتھمیٹکس میں کرنے جا رہے ہیں, کمپیوٹر میں, کیمسٹری میں, یا کس میں اپلائی کرنے جا رہے ہیں. تو میں کیمسٹری میں اپلائی کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے یہاں سے کوٹا سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ ڈسیبلٹی کوٹے پہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں, یا ٹیچنگ سٹاف کوٹے پہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں, یا آرمڈ فورسز کے کوٹے پہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں, جس بھی کوٹے پہ آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل یہاں اوپن میرٹ ہے. اوپن میرٹ میں یہ ہوگا کہ آپ کے مارکس کے اکارڈنگ آپ کا میرٹ کیلکولیٹ کیا جائے گا. لیکن یہاں کوٹا بھی اویلیبل ہوتا ہے, لائک یو ای ٹیچرز, مطلب یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی کوٹا ہے, اور یونیورسٹی کے جو ادر اپلائیز ہیں, جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے, ان کے لیے بھی کوٹا رکھا گیا ہے. ڈیفینس فورسز, جتنی بھی ڈیفینس فورسز ہیں اس کے لیے بھی کوٹا رکھا گیا ہے. اسپورٹس کا کوٹا بھی ہے, ڈسیبل کوٹا بھی ہے, اوورسیز پاکستانی بھی اپلائی کر سکتے ہیں, آزاد جموں کشمیر کے لیے بھی کوٹا ہے, فاٹا کے لیے بھی ہے, بلوچستان کے لیے بھی ہے, اور منورٹیز کے لیے بھی کوٹا رکھا گیا ہے. تو یہ ہر سبجیکٹ کے اندر پرسنٹیج کے حساب سے کسی میں 2%, کسی میں 1% کوٹا اویلیبل ہے. تو آپ اگر کوٹے میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو سلیکٹ کریں گے. میں چونکہ اوپن میرٹ پہ اپلائی کرنے جا رہا ہوں اور میں اوپن میرٹ سلیکٹ کروں گا. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے تو جیسے ہی آپ لوگ اپلائی نو پہ کلک کرو گے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ سکسیسفلی کا آپشن آ جائے گا. تو یہ دیکھیں نیچے جو آ جائے گا کہ آپ نے ایک اپلیکیشن بی ایس کیمسٹری میں آپ کا میرٹ 85% بن رہا ہے, مارننگ شفٹ میں اوپن کوٹے پہ آپ نے جو ہے وہ سبمٹ کر دی ہے. اسی طرح اگر آپ کسی اور کیمپس میں بھی یا ایوننگ یا کسی اور سبجیکٹ میں بھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اگین اپلائی نو پہ کلک کریں گے, اور آپ اگین اپنی جو اکیڈمک کوالیفکیشن ہے سلیکٹ کرنے کے بعد جس سبجیکٹ میں آپ نے اپلائی کرنا ہوگا تو آپ اگین اپلائی کریں گے. اس کے بعد آپ نے یہاں یہ دیکھ لیں پرنٹ چلان فارم اور پرنٹ اپلیکیشن فارم, اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کا جو چلان فارم ہے اور آپ کا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا. تو یہ دیکھ لیں, یہ جی آپ کا اپلیکیشن فارم ہے, اس کو آپ نے کیئرفلی ریویو کر لینا ہے. آپ نے اپنی پکچر, آپ نے اپنی ڈیٹیل جو ہے مارکس ڈیٹیل, آپ نے اپنے نیم کے اسپیلنگ وغیرہ ساری چیزیں چیک کر لینی ہے. اپنے ایجوکیشنل مارکس آپ نے چیک کر لینے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے. دین آپ کے پاس یہ چلان فارم جنریٹ ہوگا. 500 روپیہ آپ نے اس جگہ یا پاکستان میں کسی بھی پنجاب بینک کی برانچ کے اندر آپ جو ہے وہ یہ فیس سبمٹ کروا سکتے ہیں. جب یہ آپ فیس سبمٹ کروا دیں گے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ایڈمیشن جو ہے اپلیکیشن کنفرم ہوگی. تو آپ کو یہ ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جسٹ یہ فی پے کرنے کے بعد آپ نے یہ چلان فارم اور اپلیکیشن فارم پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لینے ہیں. جیسے ہی آپ کی جو ڈیٹ دی گئی ہے, جس ڈیٹ کو میرٹ لسٹ جو ہے وہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی جائے گی, تو آپ نے میرٹ لسٹ چیک کرنی ہے. آپ کا اگر میرٹ میں نیم آ جائے گا تو آپ نے یہ چیزیں اپنا اپلیکیشن فارم اور یہ فی چلان لے کے آپ نے کیمپس, جس کیمپس میں آپ اپلائی کریں گے اس کیمپس میں آپ نے چلے جانا ہے, اور آپ نے اپنی پھر فی جمع کروانی ہے سیمیسٹر کی. تو یہ سارا پروسیس تھا اپلیکیشن کا. اگر آپ ایک سے زیادہ پروگرام میں اپلائی کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ نے اگین اپلائی نو پہ کلک کرنا ہے. پہلے آپ کیمپس چوز کریں گے کہ آپ اگین فار ایگزامپل میں اگین ملتان کیمپس میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے اگین شفٹ مارننگ یا ایوننگ سلیکٹ کرنی ہے. آپ نے پروگرام سلیکٹ کرنا ہے. پہلے میں نے بی ایس کیمسٹری میں کیا ہے, تو اب میں فار ایگزامپل بی ایس میتھمیٹکس میں اپلائی کرنا جا رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے کوٹا اگین سلیکٹ کر لینا ہے, جون سے آپ کوٹے پہ اوپن میرٹ پہ کرنا جا رہے ہیں یا کوٹے پہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد اپلائی نو پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا اگین نیکسٹ کیمپس کے لیے بھی اپلائی ہو جائے گا. یہ دیکھ لیں میرا ملتان کیمپس کے لیے بھی بی ایس میتھمیٹکس کے لیے اپلائی ہو چکا ہے. آپ نے یہ چلان فارم بھی اور اپلیکیشن فارم بھی پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے, اور جو چلان ہے وہ آپ نے فی جو ہے وہ بی او پی کی کسی بھی برانچ میں پے کر دینی ہے. میں یہ اپلائی کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ ڈسکرپشن سے اوپن کر کے پوری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے ایڈمیشن کے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے وہ تمام انفارمیشن کے لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا. آپ وہاں سے اوپن کر کے ڈیٹیل چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.